اے خدا امیدیں ہیں وابستہ اس حسن کے بازار سے. بہت خوبصورت لینڈسکیپ ہے. اب بیچز دیکھیں. اے خدا امیدیں ہیں وابستہ اس حسن کے بازار سے، بن گیا ہے سبب پریشانی ہماری جان کا. ہے مداوع بھی تمام پریشان حال کا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مداوع ہے تمام پریشان حال کا. لکھ دیا کاتب تقدیر نے، ہے یہی مقدر پاکستان. ہے میرا بھی ایمان، تعمیر گوادر سے وابستہ ترقی ہے پاکستان. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیل دا پیشن اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہین عتیق. پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ہر ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے اندر پیشن نظر آتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، انڈسٹری کے لیے. لیکن آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملاقات کروانے والے ہیں. ایک خاص پروجیکٹ پاکستان کا گوادر، وہ انہیں بابائے گوادر بھی کہا جاتا ہے اور گوادر سے انہیں محبت بھی ہے، انہیں عشق ہے گوادر سے اور گوادر کے لیے انہیں بہت کام کیا ہے. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی رہ چکے ہیں گوادر پروموشنل پروجیکٹ پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. کرنل مقبول آفریدی صاحب، السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. سر، آپ کا عشق گوادر سے بہت مقبول ہے، گوادر کے حوالے سے. تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، گوادر پہ ایک عرصے سے کام ہو رہا ہے، ایک عرصے سے آپ اس پروجیکٹ سے وابستہ رہے اور کافی سوچتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں اس پروجیکٹ کو. تو میں چاہتی ہوں کہ اس وقت کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس معیشت کا کرنٹ سچویشن میں جہاں ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنیکلی کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو ہم اس وقت کیا امید رکھیں ابھی اس پروجیکٹ پہ؟ شارٹ میں آپ کو اتنا بتا دوں، میری گٹ فیلنگ ہے پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ میری گٹ فیلنگ ہے. جہاں تک آپ گوادر کی بات کرتے ہیں، گوادر کا پروجیکٹ 2002 میں شروع ہوا تھا، 2005-06 میں کمپلیٹ ہوا تھا اور 2007 میں اس کی اناگوریشن ہوئی تھی. اس کے بعد بھٹی صاحب کو مار دیا اور یہ ڈورمنٹ چلا گیا تھا. ٹل 2013 تک یہ ڈورمنٹ رہا تھا. پھر اس کے بعد جب سی پیک کا کانسیپٹ آیا، چائنیز لے کر آئے، تو اس کے بعد پھر یہ ریوائیو ہوا. اس کے بعد پھر اس کا نیا ماسٹر پلان بنا، لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے اس کو ڈیولپ کرنا تھا وہ نہیں ہوا ہے. 5 برس بنی تھیں، ابھی تک وہی 5 برس ہیں. تو حالانکہ اس کا 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ابھی چاہیے تھا کہ کم از کم 15-20 برس اور بھی بنتی ہے. یہ ٹوٹل 120 برس نے بننا ہے گوادر. اس ڈیلے کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہرڈلز کیا ہے؟ سنسیئرٹی کا مسئلہ ہے یا کچھ ہماری جو اسکلز کا مسئلہ ہے یا کچھ دوسری قوتیں ہیں جو اس کو بڑھنے نہیں دیتی، اس کام کو آگے نہیں جانے دیتی؟ دیکھیں، گوادر جو ہے ایک میگا پروجیکٹ ہے، اور جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے میگا ایشو ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو میگا لیڈرشپ چاہیے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. لیڈرشپ کا فقدان آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہے؟ یہ قوم اتنی ریزیلینٹ قوم ہے پاکستانی، جس کے انتہا نہیں ہے. میں مانتے نہیں ہوں. یہی پاکستانی جب دبئی میں کام کرتا ہے تو دبئی اور گوادر میں کیا فرق ہے؟ پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن دبئی میں ابھی بھی 30-40% سے زیادہ ہے اس کے کنسٹرکشن میں. تو اگر دبئی میں ہم پاکستانی کام کر سکتے، ادھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہی پاکستان ہے، یہی لوگ تھے ایوب خان کے دور میں. میں پولیٹیکل سائڈ پہ بات نہیں کروں گا. کیا ایوب خان کے دور میں ہم اکنامکلی انڈسٹریل ریولیوشن نہیں آیا تھا ہمارا؟ کیا ہمارا ایگریکلچر ریولیوشن نہیں آیا تھا؟ تو یہی لوگ تھے. صرف فرق یہ ہے کہ لیڈرشپ ہمیں چاہیے جو کہ ہمیں ایک راستہ دکھائے. باقی لوگ یہاں کے ایوب خان کے بعد آپ کو کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسی حکومت نظر نہیں آئی، کوئی بھی ایسے لوگ نظر نہیں آئے جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ہاں ان میں پیشن ہے یا لیڈرشپ کوالٹی ہے یا سنسیئرٹی ہے جو اس قوم کو لیڈ کر سکتے ہو، کام لے سکتے ہو؟ دیکھیں، لیڈرشپ پہ تو میں یہ نہیں کہوں گا. میرے حساب کے مطابق بے نظیر بھی بہت اچھی تھی، ضیاء الحق بھی اپنے دور میں کام کیا. لیکن 60s کے بعد جب 70s میں ہم آئے لیٹ، تو چونکہ افغان کی وار آ گئی تھی، تو اس کے بعد ہمارا دماغ ملیٹنٹ دماغ بن گیا ہے. لاسٹ 40 ایئر سے ہم ملیٹنسی پہ سوچ رہے ہیں. ہم نے اکنامکس اپنے دماغ سے نکال لیا ہے. تو میں اب سب کو کہتا ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی
اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو، پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر دونوں کو خدا کے لیے دماغ سے ملیٹنسی نکالیں، اکنامکس پہ آئیں۔ یہ اکنامک ایرا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ لڑنا بھی ہے تو اکنامکلی لڑنا ہے۔ اچھا، تو ایسی سچویشن میں گوادر جو ہے اس میں کتنا پیشن ہے معیشت کے حوالے سے؟ اگر آپ کہتے ہیں لیڈرشپ ملتی ہے، قوم تو وہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیشن ہے قوم میں، تو گوادر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گلوبلی کیا جو ہے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں گوادر، اگر جو اسٹریٹجک لوکیشن گوادر کے اور دبئی کے دیکھنا، سب جہاز آتے ہیں گوادر سے ہو کر، اسٹریٹ آف ہارمز سے ہو کر دبئی جاتے ہیں۔ دبئی 9th بزنس پورٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتا ہے تقریباً 16 to 17 ملین TEU کا کام کرتا ہے۔ 9th بزنس پورٹ ہے 10 میں۔ اور وہی چیز پاکستان جو گوادر کا پورٹ ہے وہ 40 ملین TEU کام کر سکتا ہے۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں، اچھا 40 جو شنگھائی بھی ہے وہ بھی میرا خیال 35-37 ملین TEU کا کام کر سکتا ہے، جو نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد پھر سنگاپور آ جاتا ہے، وہ بھی تقریباً 34-35 تک کرتا ہے۔ گوادر 45 ملین ٹرانسشپمنٹ کر سکتا ہے۔ ایک ٹرانسشپمنٹ، ابھی آپ ٹرانزٹیٹ کو لے لیں، پاکستان کے نارتھ پہ پورا سنٹرل ایشیا پڑا ہوا ہے جس میں 400 سال کا خزانہ ہے، اس کا راستہ نہیں ہے، اس کا راستہ پاکستان سے ہے، شارٹ کٹ۔ پاکستان کے ویسٹ پہ پورا ECO پڑا ہوا ہے، اور ECO میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کے رائٹ پہ سارک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کہیں گے وہ انڈیا ہے، تو انڈیا کی بات نہ کریں، بزنس کی بات کریں۔ تو کیا انڈیا چائنا کا دشمن نہیں ہے؟ تو وہ تو بزنس بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب انڈیا کی اکانومی 6th لارجسٹ اکانومی بن گیا ہے انڈیا، اور اس کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ یہ بزنس کرتا ہے یہ سارک میں، تو اس کو تو رسائی مل جانی تھی ٹل افغانستان تک، کیونکہ سارک میں افغانستان بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر وہاں سے یہ $5-10 بلین کا ادھر سے یہ بزنس کرتا سارک، تو ہمیں کتنا ایڈوانٹیج تھا۔ سنٹرل ایشیا سے اگر وہ کرتا، اچھا پھر سنٹرل ایشیا کے پیچھے پورا رشیا ہے۔ اب رشیا ہے، رشیا جو افغانستان آیا تھا وہ بھی تو وارم واٹر کے لیے آ رہا تھا۔ اچھا باقی چھوڑے، جو سی پیک کا کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹو کنیکٹ کاشغر ود گوادر۔ کاشغر اگر ڈیولپ ہوگا یا چائنا اگر ویسٹ ڈیولپ ہوگا تو وہ اس کا بیس گوادر ہوگا۔ تو یو کین ویل امیجن کہ اگر چائنا ڈیولپ ہوگا اور چائنا بزنس کرے گا تو وہ تو اگر 10% بھی اپنا بزنس یہاں کرتا ہے تو ہم ویسے ہی 9-10 بزنس پورٹ آف دی بن جاتے ہیں۔ باقی میں بات نہیں کر رہا ہوں، صرف چائنا کی ایک بات کر رہا ہوں۔ جب آپ سب ملائیں گے، اچھا پھر میں آپ باقی بھی تو امریکہ ہے، دیکھیں یہ اکنامک پروجیکٹ ہے۔ آپ نے امریکنس کو بھی بلانا ہے، آپ نے رشین کو بھی بلانا ہے، آپ نے یورپین یونین کو بھی بلانا ہے، آپ نے جاپان کو بلانا ہے۔ یہ سب بڑی جو اکانومیز ہیں ان کو آپ نے راہداری دینی ہے، راستہ دینا ہے، اینڈ لیٹ دیم ڈو بزنس۔ اور آپ نے ایڈوانٹیج تو پاکستانیوں کو ملے گا اس کا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ گوادر کو اس کے لیے پورٹ کو آپریشن کر دینا چاہیے تاکہ ٹرانسشپمنٹ شروع ہو جائے اور ٹرانزٹیٹ شروع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ میں ابھی یہ کہوں گا کہ گوادر کو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے کہ اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کرنا ہے، ٹیکس فری ہو جائے۔ اب لاسٹ 10-15 ایئر سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، تو میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو کنسرن لوگ ہیں کہ خدا کے لیے اس کو کریں۔ اس میں اتنا فوراً سے پیسہ آ جائے گا کہ یہ جو ابھی ہمیں اکنامک کرنچ ہے وی کین ایڈریس اٹ۔ اچھا، بس میں آپ ہی کی بات سے ایک بات مجھے ذہن میں ہے کہ پوچھوں کہ جب آپ کہتے ہیں انڈیا بھی ہے اس میں آ سکتا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں جب معیشت کی بات ہو تو ہمیں دشمنی معنی نہیں رکھتی کہ جب معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں تو کاروبار اپنی جگہ، دشمنی اور ذاتی جو ہماری چلی آ رہی ہے اپنی دشمنی وہ اپنی جگہ ہے۔ نہیں، جب دشمنی ہوگی، جب ہم بارڈر پہ آئیں گے تو لڑیں گے۔ تو ابھی تو ہم بارڈر پہ تو نہیں ہے نا، تو ابھی وہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا بزنس کرنا چاہیے، ان کو اپنا بزنس کرنا۔ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے، ان کچھ بینیفٹ ایگزیکٹلی دس واٹ مائی پوائنٹ۔
تو یعنی عقل کی کمی ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے اور عقل کی بھی کمی ہے. لیڈرشپ کا بہت زیادہ. اگر ویسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ دن پہلے بھی وہاں سے مساہمت آئی, مخالفت آتی ہے کہ کچھ دن رہ کے کیوں اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں؟ کیا ان کے مسائل ایسے ہیں کہ سالو ہی نہ ہو یا سالو ہو سکتے ہیں, پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں مس, آپ مجھے جو ہے نا پولیٹیکل سائڈ پہ کھینچ رہی ہیں, تو میں ریکویسٹ کروں گا مجھے پولیٹیکل سائڈ پہ نہ جائیں, کیونکہ ایم ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر. لیکن چونکہ میں گوادر میں رہا ہوں اور ابھی بھی میں کہوں کہ میں مینٹلی گوادر میں ہوتا ہوں, فزیکلی ادھر کراچی میں ہوتا ہوں. میں 2000 میں جب گوادر میں تھا تو گوادر یہ کوسٹل ہائی وے تو نہیں تھی اس وقت, یہ تو بعد میں بنی تھی. تو گوادر کے لیے جو کھانا تھا نا, سب کھانا پینا ایوری تھنگ, روٹی, ڈبل روٹی ہو گئی, انڈے, گھی, آٹا, ہر ایک چیز ایران سے آتی تھی. اور یہ اور جو پاکستان گاڑی آتی تھی وہ 36 گھنٹے میں پہنچتی تھی. روڈ تو تھی نہیں, وہ کچے ٹریک پہ آتی تھی. ٹھیک, سب کچھ ایران سے آتا تھا. ایران کا کھانا کھاتے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے تھے. آج کوسٹل ہائی وے بن گئی ہے. اس وقت دن میں ایک گاڑی چلتی تھی, ابھی دن میں 100 سے زیادہ گاڑیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور کھانا پاکستان کا کھا رہے ہیں. اور پاکستان مرد آباد یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, لوگوں کا ریزنٹمنٹ ہے, وہ نعرے لگ رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری پالیسیز غلط ہیں, وہاں کے لوگوں کا قصور نہیں ہے. جہاں تک ان لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ جائز ہیں, کیونکہ میں واقف ہوں اس سے, وہ جائز ہیں. تو جب ڈیمانڈ جائز ہیں تو پولیٹیکل لوگوں کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو ٹیبل پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اسٹریٹس پہ نہیں کرتے ہیں. تو میں تو ریکویسٹ یہ کروں گا, چاہے وہ لوکلز ہیں, کہ ٹیبل پہ بیٹھیں, ان کی ڈیمانڈ سنیں, اور ان کی ڈیمانڈ جائز ہیں تو جو آپ پوری کر سکتے وہ پوری کریں, جو نہیں پوری کر سکتے فی الحال ان کو بولے بعد میں ہم کر لیں گے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا, گورنمنٹ کو بڑا دل کرنا چاہیے, لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اتنے سادہ اور اتنے اچھے لوگ ہیں گوادر میں کہ وہاں پہ کوئی چوری کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ ابھی کچھ یہ سارے مسائل جو طے ہوتے ہیں, تو بہت سے پروجیکٹ جو شروع ہونے والے تھے یا شروع ہو بھی چکے ہیں, ہولڈ پہ چلے گئے. ویسے وہاں پہ پی سی بھی بنایا گورنمنٹ نے, ہوٹل بھی بنایا, تو اب آپ کو لگا کہ وہ سکسیزفل چل رہا ہے یا اس کو بھی ہولڈ پہ چلا گیا یا اس کو کچھ نہیں؟ وہ تو دیکھیں جب وہاں پہ دیکھیں انویسٹر جہاں جاتا ہے نا, جب کی بات بھی ہو رہی تھی, کہاں ہے پروجیکٹس جو مختلف شروع ہونے نہیں, تو پروجیکٹ تو اس لیے شروع نہیں ہو رہے. جب دیکھیں جب پہلے بھٹی صاحب کو مار دیا تو اس سے گڑبڑ شروع ہو گئی تھی, اب بیچ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, جہاں امن ہوتا ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جہاں امن نہیں ہوگا وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, چاہے کچھ بھی کر لیں. کیونکہ جو مالدار آدمی ہوتا ہے نا, غریب آدمی ڈرپوک نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ, مالدار آدمی ڈرپوک بھی ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو مالدار کے پاس, وہ کہتے ہیں میں کیوں ادھر پیسہ لگاؤں گا. اچھا, مال کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں چلے اس قرضوں کے حوالے سے یہ بات کر لیں. قرضوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ لونز وغیرہ جو لونز ہم لے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں لون ہر ایک لیتا ہے, یہ تو ایک کانسیپٹ ہے. اگر آپ لون لیا ہے تو آپ اس کو ایسے استعمال کریں کہ وہ آپ کو مطلب جس طرح میں آپ کو پٹھان کی بات بتاؤں. پٹھان کیا کرتے ہیں, ٹرک لیتے ہیں, لون پہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو چلاتے ہیں ٹھیک طریقے سے اور لون پے کرتے ہیں اور اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ لون لیتے ہیں اور اس کو پرنسپل اماؤنٹ کو کھا جاتے ہیں تو آپ پھر کہاں سے پیمنٹ کریں گے؟ ہمارا مین جو پاکستان کا المیہ ہے کہ آپ نے لون لے لیے ہیں, آپ نے ٹھیک ہے موٹر وے بنا دیے, میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں موٹر وے پہ بڑا آرام سے جا رہا ہوں, لیکن کیا اس کی پروڈکٹیوٹی ہے؟ لون جب آپ لیں تو آپ کو پروڈکٹیوٹی چاہیے. اگر پروڈکٹیوٹی چاہیے تو آپ وہ ایکسپورٹ کریں گے, آپ کو فوراً پیسہ ملے گا. تو اگر وہ آپ کو فوراً پیسہ نہیں آتا اور پروڈکٹیوٹی نہیں ہے اور آپ یہاں پہ اورنج ٹرین بھی بنا رہے ہیں, BRT بھی بنا رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹاپک تو خیر اتنا وسیع ہے کہ صرف اتنی بات کی جائے کام ہے, لیکن آپ چونکہ گوادر سے آپ کو عشق ہے, گوادر میں ٹائم گزارا آپ نے, تو میں چاہوں گی کہ آپ کو اس حوالے سے آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے. ہم جاتے جاتے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں کتنا آپ دیکھ رہے ہیں, کتنے پر امید ہیں اس پروجیکٹ سے. اور کیونکہ پروگرام سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کچھ اپنی شاعری بھی کی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے, تو ایسا تو میں نے پہلی بار سنا ہوگا لوگ کسی شخصیت پہ کرتے ہیں, کسی وادی پہ کرتے ہیں, لیکن واقعی گوادر ایک خوبصورت جگہ ہے, آپ نے وہاں کے لیے شاعری بھی کی ہے. تو کتنے پر امید ہیں آپ اس پروجیکٹ کے لیے اور آپ کے اپنے احساس کیا ہیں؟
गवादर न डेवलप हुआ, गवादर का असल में बलूची वर्ड है ना, इसका मतलब है द डोर ऑफ विंड, बट आई कॉल इट द डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी विंड। जिस दिन ये दरवाज़ा खुलेगा खुशहाली खुशहाली आएगी। तो मेरा तो देखिए, अगर गवादर डेवलप नहीं हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी डेवलप नहीं होगी। और जिस तरह आपने कहा था, मैं आपको मेरा ख्याल है जाते जाते एक शेर सुना देता हूँ। ऐ खुदा उम्मीदें हैं वाबस्ता इस हुस्न के बाज़ार से। बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, आप बीचेस देखें। ऐ खुदा उम्मीदें हैं वाबस्ता इस हुस्न के बाज़ार से, बन गया है सबब परेशानी हमारी जान का, है मदावा भी तमाम परेशान हाल का। जो आप कह रहे हैं ना, ये मदावा है तमाम परेशान हाल का। लिख दिया कातिब तकदीर ने, है यही मुकद्दर पाकिस्तान, है मेरा भी ईमान तामीर गवादर से वाबस्ता तरक्की है पाकिस्तान। थैंक यू। कर्नल मकबूल आफरीदी साहब के कुछ इन्हीं खूबसूरत अशार के साथ इजाज़त चाहेंगे प्रोग्राम फील द पैशन से। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू भी दिलचस्प लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।